نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفلی جادو کی کارڈ کا عمل وضاحت کے ساتھ بتائیں گی۔ یہ ویڈیو ان افراد کے لیے ہے جو کہ کافی عرصہ سے سفلی جادو یا ٹون میجک کا شکار ہیں، مگر ہر بار اس کی کارڈ کے باوجود بھی جادو ان کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی یہ بیش قیمتی لمحات ہمیں توجہ سے عنایت فرمائیں تو انشاءاللہ اس علمی پروگرام سے آپ کو یقینی فیض حاصل ہوگا۔ ہم بغیر تاخیر کی یہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جادو ایک ایسا شیطانی ہتھیار اور افیکٹ سمجھا جاتا ہے جس سے فرد کا ہر معاملہ زندگی حیران کن حد تک متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ جادو صرف ایک معاملے پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے رزق، آل اولاد، کاروبار، مال مویشی، آپ کی سوچ، نظریات، عقائد، ایمان اور صحت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ناظرین محترم، جب جادو مکمل طور پر آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو تب جادو آپ کی فطرت کو بدلنے لگتا ہے۔ یعنی یہ جادو رکتا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ حالات کے سامنے ہار مان لیتے ہیں اور آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ انزائٹی، ڈپریشن، فوبیا، ہسٹیریا اور مختلف قسم کی روحانی بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جادو آپ کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے ختم کرتا رہتا ہے، جس کا آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ٹون میجک کی کارڈ کے لیے افضل ترین روحانی عمل نقش نادیلی کا ہے۔ نقش نادیلی ناظرین محترم انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے سفلی جادو کی کارڈ کرتا ہے۔ یعنی نقش نادیلی کی برکت سے جادو ٹونا کی کارڈ روحانی، جسمانی، دماغی طور پر ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، نقش نادیلی کا افضل ترین روحانی فیض یہ بھی ہے کہ اس نقش کی برکت سے آپ کے گرد ایک زاویہ اثار بن جاتا ہے، جس کی بدولت دوبارہ جادو آپ کو کبھی بھی متاثر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا پہلا حصہ ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ٹون میجک یا جادو ٹونا آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو سفلی جادو کی کارڈ کا عمل یعنی تنترا منترا کی کارڈ کا عمل نقش نادیلی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ اس عمل میں ناظرین محترم آپ نے نقش نادیلی بتائی گئی ترتیب پر ہی تحریر کرنا ہے۔ نمبر 1، سفلی جادو کی کارڈ کا عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے خالص 4 گرام مشک و عنبر اور زعفران کا انتظام کرنا ہے۔ نمبر 2، تنترا منترا کی کارڈ کے لیے آپ نے نقش نادیلی مور پنکھ کی قلم یا گلاب کی ٹہنی سے ہی تحریر کرنا ہے۔ نمبر 3، ٹون میجک کی کارڈ کے لیے آپ نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 4، سفلی جادو کی کارڈ کے لیے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی روحانی حفاظت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 5، ٹون میجک کی کارڈ کے لیے آپ نے حسب تفیق صدقہ صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے اور مشک و زعفران اور عنبر کی سیاہی بنا لینی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں تک کا عمل بے حد ضروری ہے، اس لیے اس عمل میں آپ کی غفلت شامل حال نہ ہو۔ ناظرین محترم، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ جادو کی کارڈ کا عمل بے حد آسان ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر وظائف سے ایسا ممکن ہوتا تو سفلی جادو کی کارڈ آپ کب کے کر چکے ہوتے۔ خیر ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے صدقہ اور نوافل کے بعد مشک و زعفران اور عنبر کی سیاہی بنا کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا روحانی اثار لگا لینا ہے اور نقش نادیلی تحریر کرنا ہے۔ نقش نادیلی کا اسکیچ ناظرین محترم ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو نقش نادیلی لکھنے میں آسانی رہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دائرہ لگا کر سائیڈ پر دعائے نادیلی صحیح لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ 16 خانوں میں اسم اعظم کا نقش لکھا گیا ہے اور آخر میں نیچے متاثرہ افراد کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے
آپ نے 5 عدد نقش نادیلی سفلی جادو کی کارڈ کے لیے تحریر کرنے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے گھر میں بلا وجہ بیماری حائل رہتی ہو یا ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہتا ہو تو تب آپ نے 6 عدد نقش نادیلی تحریر کرنے ہیں۔ ان نقوش کو لکھنے کے بعد یعنی جادو ٹونا کی کارڈ کے بعد آپ نے چند مساکین کو کھانا لازمی کھلا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 نقوش کو گھر کے چاروں کونوں میں آویزاں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نوافل صلاۃ الحاجت ادا کرتے رہنا ہے۔ 5واں نقش مبارک ناظرین محترم آپ نے سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے، اور 6واں نقش مبارک آپ نے 3 مساجد کے پانی میں ڈال دینا ہے، اور یہ پانی آپ نے کم از کم 21 روز تک گھر کے ہر فرد کو پلانا ہے۔ ناظرین گرامی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا کاروبار اور آپ کا گھر یقینی احسار میں آ جائے گا، اور جو پانی نقش والا آپ پئیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جسم میں سفلی جادو کی کارڈ بھی مکمل ہو جائے گی۔ 6واں نقش مبارک ناظرین محترم بے حد ضروری ہے، کیونکہ جادو زیادہ تر کارڈ کے بعد بھی آپ کے وجود اور دل و دماغ پر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ 6 نقش کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے عقائد و نظریات اور دل و دماغ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ سفلی جادو کی کارڈ کا عمل آسان نہیں ہوتا، اس میں سب سے زیادہ محنت والا کام نقش نادیلی لکھنا ہے، اس لیے اس نقش مبارک کی ترتیب صحیح اور جامع ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو نقش مبارک لکھنے میں کوئی رکاوٹ یا مشکل کا سامنا ہو تب آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جادو کا استخارہ کروانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ایک ویڈیو کا لنک ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، آپ دی گئی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے جادو کا استخارہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا علمی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو کالے جادو کی کارڈ کا عمل وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔